دوستو مفتی شہریار رضا صاحب کے اس بیان کو مکمل سنیں۔ کفیل انبر کو مفتی شہریار رضا صاحب نے معاف کر دیا اور شبیر برکاتی کے بارے میں کیا کہا، آپ حضرات پہلے اس بیان کو مکمل سنیں۔ نعت خوانی کی حد تک رہے، عوام بھی قاعدے سے سنجیدہ مزاج ہو کر اپنے رہنما اور اپنے شعراء کو سنیں۔ اسی سلسلے میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ میں نے اپنے ان عزیزوں کو ڈانٹا کہ بالکل یہ انداز نعت خوانی درست نہیں ہے، کسی بھی طرح مذہبی اسٹیج کے لائق یہ نہیں ہے۔ تو انہیں قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے زبان درازی کی اور تمام علماء اہل سنت کو برا لگا۔ وہ تو کہیے کہ حضور علامہ توصیف رضا خامد ذلہ العالی اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی کرامت بن کر بروقت اسٹیج پر آئے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مولانا شہریار صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی تقریر ہوگی۔ تو معاملہ شانت ہوا اور تقریر فقیر کی ہوئی، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سوشل میڈیاز پہ چل رہی ہیں، اور ہم سارے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میری تائید کی اور دلجوئی کی، بالخصوص مفتی شہزاد صاحب، مفتی شمسا صاحب، مفتی افضال صاحب، مفتی شفیق علیم حنفی صاحب اور مفتی عمران حنفی صاحب، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، مفتی اختر حسن علیمی صاحب اور بہت سرکردہ افراد سماج کے، بہت ڈاکٹرز، پروفیسرز اور تمام اسٹیٹس کے بڑے بڑے لوگوں نے فون کر کے تائیدی جملے کہا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ جلسے سے بالکل کٹ رہے تھے، آ ہی نہیں رہے تھے جلسہ سننے کے لیے۔ چند کم پڑھے لکھے لوگ ہمارے جلسے میں رہ گئے تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو لگا کہ جلسہ مروجہ نعت خوانی اور انداز نعت خوانی سے پاک ہونا چاہیے۔ ان کو اچھا لگا کہ آپ نے ایک ہمت کی کہا، تو میں نے کچھ ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے نہیں، صرف مذہبی طور پر الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جو درس حدیث میں دیا گیا ہے، یہ جو برائی سے نفرت ہے اور اس کام کی مذمت ہمارے علماء کرتے رہے۔ میں نے بھی کئی بار اپنے بڑوں کے ٹوکنے پر میں نے توبہ کی ہے۔ ناگپور میں حسینی میاں نے ایک بار مجھ کو ٹوکا، میں نے برجستہ پورے اسٹیج میں نے توبہ کی۔ ہمارے سیمانچل کے ایک بہت بڑے جلسے 50,000 کے مجمع میں غالباً میں نے آج سے 15-20 سال پہلے سبقت لسانی سے کچھ جملے نکلے، ہمارے مشائخ نے مجھے ٹوکا، میں نے فوراً برجستہ میں نے توبہ کی۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس طرح سے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اب رہی بات، کفیل انور نے فون کر کے انہوں نے معافی مانگی ہے اور اپنے کیے پر سخت ندامت کا اظہار کیا ہے، تو حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے میں اسے معاف کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی بھی علماء مشائخ کی گستاخی نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے تو اس عزت کو شرعی حدود میں رکھتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی اپنے ترفع اور گھمنڈ کا مظاہرہ نہ کریں۔ خاموشی میں نجات ہے، بہت ساری باتیں مصلحتاً خاموش رہنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی رہی بات، اگر ہمارے جملے سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہے، جیسے اپنے بچے کو لوگ روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے چھوٹے عزیز ہیں، اگر میرے جملوں سے کچھ دل آزاری ہوئی ہے ان عزیزوں کو، تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنی علماء، ہم تمام سنیوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنی ہے نور کی چادر میرے سر کار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر میرے سر کار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر میرے سر کار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سر کار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سر کار آئے ہیں، بہار
خلد نظروں میں بسانے کی تمنا ہے، بہار خلد نظروں میں بسانے کی تمنا ہے، بہار خلد نظروں میں بسانے کی تمنا ہے، مجھے بھی روضہ آقا پہ جانے کی تمنا ہے، مجھے بھی روضہ آقا پہ جانے کی تمنا ہے، دکھا دیا الہی احمد مختار کا چہرہ، دکھا دیا الہی احمد مختار کا چہرہ، دکھا دیا الہی احمد مختار کا چہرہ، بڑا ہی خوبصورت ہے میرے سرکار کا چہرہ، بڑا ہی خوبصورت ہے میرے سرکار کا چہرہ، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، عہد میں اپنی بخشش کا حوالہ ہم بھی دیکھیں گے، لحد میں اپنی بخشش کا حوالہ ہم بھی دیکھیں گے، لحد میں اپنی بخشش کا حوالہ ہم بھی دیکھیں گے، رخ سرکار سے پھیلا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، رخ سرکار سے پھیلا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، دل میں بساؤ مومنو الفت رسول کی، دل میں بساؤ مومنو الفت رسول کی، دل میں بساؤ مومنو الفت رسول کی، دل میں رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی نسبت رسول کی، جنت میں لے کے جائے
خط رسول کی۔ دوستو، روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔